الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و دیارها وعلى آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کا کرم ہے، فضل ہے کہ اس نے یہ مقدس بابرکت عظمت والا، رحمت والا، فضیلت والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج اس مقدس بابرکت مہینے کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے وہ آ گیا۔ بہت تیزی سے یہ وقت، یہ شب و روز، یہ ایام ہم سے جدا ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اب اس ماہ مقدسہ کی آخری گھڑیاں آ پہنچی اور طاق راتوں میں سے بھی فقط ایک طاق رات جو ہے وہ باقی رہ گئی، باقی 4 طاق راتیں بھی ہم سے جدا ہوئی۔ یقیناً جنہوں نے ان مقدس ایام، ان راتوں میں عبادتیں کر کے رب کو راضی کیا تو در حقیقت اس مہینے کا فائدہ و برکتیں ان کو نصیب ہوئی، اور جنہوں نے شب و روز غفلت میں گزارے، لین دین و تجارت میں وقت کو ضائع کیا، عبادتوں سے دور ہوئے، تو یقیناً اس مہینے نے جو کہ برکت والا بھی تھا، فضیلتوں والا بھی تھا، انتہا درجے کو ثواب دینے والا بھی تھا، تو وہ لوگ اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب تقریباً اگر 30 روزے ہو تو 3 دن تقریباً اور کچھ اوپر گھنٹے، تو یہ مختصر دورانیہ اس کا رہ گیا۔ اگر 29 ہو تو 28 اور 29 2 دن فقط، پھر یہ مہینہ یقیناً
رخصت ہوگا، اور اس مہینے کی آخری رات جو کہ 29ویں شب ہے صرف وہ باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ان مقدس ایام کی قدر کرتے ہوئے ہمیں خوب عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً شب قدر کی اپنی شان ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ کا پیریڈ بنتا ہے۔ اتنی تو آج کل کی عمریں بھی نہیں، اگر اتنی عمر ہو بھی جائے 80 برس بھی، تو 15 سال تو آپ ابتدائی 28 دیں، پھر بھی کیا بچ گئے 65 سال۔ لیکن حضور کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کے طفیل اس امت کو وہ ایک رات عطا فرمائی جو ہر سال آتی ہے۔ ان طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہے جس میں 83 برس 4 ماہ کی عبادت کا ثواب دیا جاتا ہے۔ کیونکہ ایک ہمارے معاملات ہیں، ایک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے معاملات تھے، وہ نیکیوں میں بڑی حریص تھے، بہت زیادہ۔ حضرت شمعون رحمہ اللہ کا انہوں نے واقعات پڑھا کہ بنی اسرائیل کا نیکوکار شخص تھا جس نے 1000 مہینے اس طریقے سے عبادت کی تھی کہ دن میں روزہ رکھتا، رات کو قیام کرتا، اور روزے کے ساتھ جہاد بھی کرتا۔ بڑی اللہ نے اسے طاقت عطا فرمائی، زنجیروں کو کھینچتے ہی توڑ دیا کرتا تھا۔ جب ان کی عبادت کا تذکرہ صحابہ کے سامنے ہوا تو صحابہ رنجیدہ ہوئے کہ ہماری تو عمر ہی مختصر، 100 سال 120 سال 80 سال، اور پھر اس میں بھی آدھا وقت تو سونے میں گزر گیا، کچھ وقت دنیا داری میں گزر گیا، کچھ وقت طلب معاش میں گزر گیا، پیچھے کیا بچا؟ تو یہ بنی اسرائیل کہ جو لوگ ہیں نیکوکار ہیں وہ عبادتوں میں ہم سے سبقت لے گئے تو رنجیدہ ہوئے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سارا معاملہ بیان کیا، محبوب علیہ السلام بھی رنجیدہ ہوئے۔ جب حضور رنجیدہ ہوئے تو جبریل امین علیہ السلام سورہ قدر لے کر حاضر ہو گئے۔ فرمایا محبوب اللہ نے آپ کو یہ تحفہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کے صدقے طفیل، دیکھو نیکیوں میں صحابہ کتنے حریص تھے کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سورہ قدر کا نزول فرما دیا۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اس شمعون رحمہ اللہ کی تو یہ عبادت تھی کہ 1000 مہینے اس نے اس طرح عبادت کی، یعنی 83 برس 4 ماہ۔ لیکن آپ کے صدقے اللہ آپ کی امت کو ہر سال ایک مہینے کے اندر ایک رات ایسی عطا فرمائے گا کہ جو شخص اس رات کو پالے اور عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ اس شمعون کی 1000 مہینوں والی عبادتوں سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما دے گا۔ تو یقیناً یہ ساری برکتوں والے معاملات ہیں، لیکن اسے پوشیدہ رکھا۔ محبوب تو تشریف لائے تھے، اپنے حجرہ انور مبارکہ سے باہر تشریف لائے کہ صحابہ کو بتائیں کہ رمضان مبارک کی کون سی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ لیکن 2 شخصوں کی لڑائی ہو رہی تھی۔ لڑائی ویسے سخت معاملہ ہے، رحمتوں کو دور کرنے والا اور قتل و غارت گری کرنے والا، شیطان کو خوش کرنے والا، نفس کو مزید بھڑکانے والا، اس سے بندہ بڑی بڑی عبادتوں سے، تقوی پرہیزگاری سے، فضیلتوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو حضور تشریف لائے تاکہ بتائیں کہ شب قدر کا معاملہ کیا ہے، لیکن کیا ہوا کہ محبوب علیہ السلام دیکھا 2 مسلمان لڑ رہے ہیں، کوئی اور نہ تھا، مسلمان 2 لڑ رہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آیا تو اس کام کے لیے تھا، لیکن چونکہ اب اس کا تعین اٹھا دیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم ان 5 راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں شب قدر ہے تو اس کو تلاش کرو۔ پھر محبوب نے فرمایا اسی میں تمہارے لیے بہتر ہوگی، بہتری اسی میں ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ایک شب قدر کا معاملہ نہیں، اور بھی دیگر معاملات ایسے ہیں جس کو رب عز و جل نے پوشیدہ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر
اپنی رضا کو اطاعتوں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ بندہ ہر اطاعت فرما برداری والا کام کرے۔ کیا پتہ کس کام کے اندر، کس اطاعت اور فرما برداری کے اندر رب کی رضا ہو۔ اسی طرح اپنے غضب کو پوشیدہ رکھا ہے تاکہ بندہ سارے غلط کام سے باز آ جائے۔ کیا پتہ کون سا ایسا کام ہو جو کرے اور اللہ رب العزت ناراض ہو جائے۔ اسی طریقے سے قبولیت دعا کو دیگر دعاؤں کے اندر پوشیدہ رکھا ہے تاکہ بندہ خود خوش دلی کے ساتھ جو ہے سب دعاؤں میں مشغول رہے۔ کیا پتہ کس وقت کی دعا قبول ہو جائے۔ اسی طریقے سے توبہ کو پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ ساری زندگی توبہ کرتا رہے، نہ جانے کون سا وقت ایسا ہو جس میں توبہ کرے اور قبول ہو جائے۔ اسماء الحسنی اللہ رب العزت کی جو اسماء ہے، اسم اعظم کو بھی پوشیدہ رکھا اپنے اسماء میں تاکہ بندہ سارے اسماء الحسنی کی عزت کرے، سب اسماء الحسنی کی قدر کرے۔ تو یہ پوشیدہ رکھنے میں بڑی حکمت ہے۔ تو ان چیزوں کو بھی اللہ رب العزت نے پوشیدہ رکھا ہے۔ اب ہماری جو چاہت ہے، ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں اس چیز کے بارے میں آگاہی دے دی گئی تو اب ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم اب ایک شب جو بچ گئی ہے اس میں ہم عبادت کرنے والے بن جائیں۔ امام ابو الحسن شاذلی سلسلہ شاذلیہ قادریہ کے بڑے عظیم بزرگ، 656 آپ کا یوم وفات، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شب قدر کو پایا۔ پھر انہوں نے اس کی تعین بتائی جو ان کے حساب سے، فرمایا جب اتوار کو پہلا روزہ ہو جو کہ اس رمضان مبارک میں ہوا ہے، فرمایا جب اتوار کو پہلا روزہ ہو تو بس سمجھ لینا کہ پھر 29ویں شب لیلۃ القدر ہے۔ تو یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس بزرگ کے اس فرمان کے مطابق 4 راتیں ہم نے عبادت میں گزاری۔ جو محروم رہا ان کے لیے بھی یہ چانس ہے کہ فرماتے ہیں کہ اتوار کو اگر پہلا روزہ ہو تو کبھی چانس یہ ہے کہ 29ویں شب قدر ہے، لہٰذا آنے والی شب کی خوب قدر کی جائے اور اس میں عبادت میں وقت گزارا جائے۔ وہ بزرگان دین تھے جن کی زندگیاں بڑی شاندار تھی کہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 ماہ پہلے اس کے آنے کی دعا کرتے ہیں، اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ 6 مہینے تک مسلسل کہ اللہ مجھے رمضان المبارک سے ملا دے۔ پھر رمضان المبارک کا جب مہینہ پاتے تو اس کے بعد اب مزید 6 مہینے یہ دعائیں کرتے کہ اللہ جتنی عبادت میں رمضان المبارک کے مہینے میں کر سکا مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تاکہ یہ برکتیں، یہ سارا سلسلہ جو ہے اس حوالے سے جاری و ساری رہ سکے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اتنا عظمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ اب رخصت ہونے کو ہے کہ آج جمعۃ الوداع ہو جائے۔ ان کی شبوں کی، ان کے ایام کی، ان کی ساعتوں کے کیا کہنے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے رخصت ہونے پر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ مہینہ ہے جس کے رخصت ہونے پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی روئے۔ یہ مہینہ ہے کہ اب رخصت ہونے کو ہے کہ جس کی رخصتی پر آسمان و زمین بھی روتے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان مبارک میں کیا ہے تو میری امت دعا کرے گی کہ اللہ سارا مہینہ رمضان مبارک ہی رہے، اب یہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ اتنی فضیلت والا ہے، اتنی عظمت والا۔ روزے داروں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا اور روزے کی جزا میں رب فرماتا ہے میں خود اسے عطا کروں گا۔ اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ افطار کے وقت 10-10 لاکھ جہنمیوں کو، جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کو واجب کر دیا گیا تھا، انہیں اللہ رب العزت نے آزادی عطا فرما دی۔ اتنا مقدس بابرکت مہینہ اب رخصت ہونے کو ہے۔ یہ فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ عظمتیں اب کہاں مل سکے؟ جیسے شوال المکرم کا چاند نظر آیا، یہ تمام برکتیں ختم۔ اب رہی زندگی، اگر آئندہ ہم موجود رہے
ورنہ یہ مہینہ تو اسی طرح 11 مہینے کے بعد آئے گا۔ مسئلہ تو ہمارا ہے کہ ہماری مغفرت ہوئی یا نہ ہوئی۔ اسی طریقے سے وہ مہینہ جو سحری اور افطاری کی رونقیں لے کر آیا، تراویح کی رونقیں لے کر آیا، قرآن مجید کی رونقیں لے کر آیا، مسجدوں کو آباد کرنے کی رونقیں لے کر آیا، اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ وہ مہینہ جس میں جنت کے سارے کے سارے یعنی 8 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ جس میں جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اب وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے کہ پورا مہینہ بندہ صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اب شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ نہیں۔ اب وہ مہینہ، مقدس مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ جس نے مسجدوں کو آباد کر دیا، وہ مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ جمعہ المبارک، شب جمعہ ہو یا یوم جمعہ ہو، اس کی ہر گھڑی میں، ہر ساتھ میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اتنا مقدس بابرکت مہینہ اب رخصت ہونے کو ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم سے جس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کو پہنچ جائے اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جائے، وہ مہینہ اب رخصت ہونے کو ہے۔ جو ہمیں بخشوانے آیا، مغفرت کا مژدہ لیے حاضر ہوا، کئی جہنمیوں کی، کروڑوں میں جن کی تعداد ہے، اس مہینے نے جس کی مغفرت کر دی، اس مہینے کے صدقے وہ بخشا گیا، اب وہ مقدس مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ جس کی پہلی رات اللہ رب العزت خاص طور پر نظر رحمت مخلوق پر فرماتا ہے، اب وہ مہینہ بابرکت مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ پورا مہینہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے، روزہ داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تو ان روزہ داروں کو بخش دے۔ پورا مہینہ فرشتوں کی طرف سے استغفار ہے۔ اب وہ مقدس مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ اور رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو اللہ رب العزت تمام کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اتنا مقدس بابرکت مہینہ رخصت ہونے کو ہے۔ اس کی رخصتی کے بارے میں آپ جانیے، سمجھیے۔ ہمارے گھر میں اگر مہمان آ جائیں، ہمارا کیا کردار ہوتا ہے؟ وہ اگر ہمارا ہر دل عزیز ہے تو ہماری چاہت ہوتی ہے کہ ہم اسے جو ہے رو رو کے رخصت کریں۔ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، اگرچہ 2 4 6 مہینے کے لیے کہیں جا رہا ہے، پھر بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ ہمارا عزیز اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ تو جو مہینہ ہماری بخشش و مغفرت کے لیے آیا، اب اس کی رخصتی کا وقت ہو تو ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے، ہمارے معاملات کیا ہونے چاہیے؟ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کیونکہ یہ مہینہ تو ہمیں عطا کر دیا گیا، لیکن عبادتیں کر کے ہم نے کیا حاصل کیا؟ المختصر یہ کہ محبوب منبر پر جلوہ فرما ہوئے، جس سے آپ نے قدم رکھا، آمین پڑھا۔ نماز کے بعد صحابہ نے پوچھ لیا، رسول اللہ جیسا عمل دیکھا جس سے پہلے کبھی نہ دیکھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ، جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ تو میں نے جبریل امین کے ان الفاظ پر آمین کہا ہے۔ دعا کروانے والے سید الملائکہ ہے جبریل امین علیہ السلام، اور اس دعا پر آمین کہنے والے سید الانبیاء، امام الانبیاء ہے، یعنی ہر حال میں دعا قبول ہی قبول ہے۔ تو جس مہینے نے بخشش و مغفرت کے دروازوں کو کھول دیا، پھر بھی کوئی شخص اگر محروم رہ گیا تو یقیناً اس کے لیے تباہ و بربادی ہے۔ ان آخری ایام کی قدر کر لیں،
خوب اس میں عبادتیں کرے، ذکر و اذکار کریں، یہی دعائیں کریں کہ اللہ اب تک اگر ہماری مغفرت نہیں ہوئی تو مولا ہمیں ہلاک ہونے سے بچا لیں، ہماری مغفرت فرما دیں، نہ جانے آئندہ رمضان ہم دیکھیں گے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں الوداع پڑھا جاتا ہے، ہم رمضان مبارک کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں اتنے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی خود اس زندگی کا یہ آخری رمضان ہوتا ہے، در حقیقت رمضان انہیں الوداع کر رہا ہوتا ہے کہ اب دوبارہ تیری زندگی میں مجھے لوٹ کر نہیں آنا، آ گیا بس، اب رخصتی کا وقت ہے، اب تیری رخصتی کا وقت ہے۔ تو لہٰذا رب کا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اس نے ہمیں یہ سعادت عطا فرما دی، یہ رحمت عطا فرمائی، اور اب بھی یہ جاری ہے، اب ہم اس کی قدر کر لیں۔ جو ہوا سو ہوا، لیکن کوشش یہ کریں کہ اب جو 3 روز باقی ہے اس میں خوب عبادتیں کریں، رب کو راضی کر لیں، اس مہینے کو راضی کر لیں، تاکہ محبوب کے فرمان کے مطابق اس مہینے کی شفاعت اور روزے کی شفاعت، قرآن مجید کی شفاعت ہمارے حق میں قبول و منظور ہو جائے۔ اب ایک مسئلے کی طرف میں آتا ہوں، خاص طور پر اس مہینے میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قد افلح المؤمنون، پھر آگے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون کون؟ پھر اس کی چند صفات گنوائی، اس کے بعد والی صفات والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ دینے والے۔ تو زکوٰۃ دینے والے کو اللہ کامیاب فرما رہا ہے، تو جو زکوٰۃ نہ دے، محبوب علیہ الصلوۃ نے یہاں تک فرمایا کہ ایسا شخص جو زکوٰۃ نہیں نکالتا وہ جہنم کا مستحق ہے، اور ان پر لعنتیں ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر چوپایوں کا خوف نہ ہوتا میرے رب کو تو ایسے قوم پر، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کبھی آسمان سے بارش کا نزول ہی نہیں فرماتا۔ اتنا سخت حکم ہے، سخت وعید ہے۔ یہاں تک فرمایا خشکی و تری میں جو مال برباد ہوا وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوا، لہذا اپنے مالوں کی زکوٰۃ ضرور نکالیں۔ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ اگر آپ کو تجارت لین دین کاروبار بند کرنا پڑ جائے بند کریں، اسٹاک جسے کہا جاتا ہے، تو سارا مال کاؤنٹ کریں، ادھاری لین دین، پھر ان کا ایک حساب بنائیں۔ اندازہ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں، کچھ لوگ اندازے سے بس، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے دکان 2-3 دن تک بند ہوگی سوگ میں۔ جو فرض اللہ نے ہم پر کیا، ہم نے اس کام کو صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے 1 دن بھی دکان کو بند کرنا گوار نہ ہے۔ کتنی عجیب سی بات ہو، 1 دن تجارت لین دین بند ہو، صرف حساب کتاب ہو کہ آیا ہمارے پاس کتنی رقم ہے، کتنی رقم کے ہم مالک ہیں۔ اندازے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اندازے سے تو کوئی کام صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ اندازہ تو خود ایک شک کی طرف جانے والا عمل ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے لیے تو کامل یقین ہے۔ آپ اندازے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، 3 ہوئی 4 ہوئی، مسئلہ نہیں، اللہ قبول کرے گا، نہیں۔ تو عبادت میں کیسا اندازہ؟ آج ہم نے پہلا پارہ پڑھا ہے، کل آپ اندازے سے کہیں چلو چوتھا پارہ پڑھ لیتے ہیں، پرسوں آپ 30واں پارہ بولا والناس، چلو بھائی قرآن میں مکمل ہوا، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اندازہ عبادتوں میں نہیں چلتا۔ آپ کے پاس 1 دن 2 دن 3 دن عید کے بعد آپ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگرچہ رمضان مبارک میں اپنی زکوٰۃ آپ نکالتے رہیں، ایک جگہ لکھتے رہیں، رمضان مبارک کے فوراً بعد عید سے فارغ ہو کے فریش ہو کے سکون و اطمینان میں آ کے آرام کر کے 2-3 دن آپ کاروبار اگرچہ بند رکھیں، 1 دن میں آپ نپٹا لیں اپنا کام، شب روز لگ جائیں، یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے زکوٰۃ صحیح ادا کرنی ہے۔ اب دیکھیں نا، لعنت کا وہ شخص مستحق ہے جو زکوٰۃ نہ نکالے۔ اگر آپ کا 1 روپیہ بھی زکوٰۃ کا آپ کے پاس رہ گیا، اگر اندازے سے آپ نے نکالی، تو یہ مال کنز، حدیث مبارکہ میں آتا ہے گنجا سانپ بن جائے گا جس کے سر پہ 2 نشان ہوں گے، اور بروز محشر پھر یہ سانپ جو اس کا مال تھا، حقیقت میں یہ مال تھا جو اس نے زکوٰۃ کی صورت میں ادا نہیں کیا، اب یہ اس کے گلے میں توق بن جائے گا، پھر اسے کہے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں وہ تیرا مال ہوں جس کی صورت میں تو نے زکوٰۃ کو ادا نہیں کیا، میں وہ تیرا مال ہوں۔ تو آپ سوچیں کتنی رسوائی والا معاملہ ہوگا۔
اپنی زکوٰۃ بالکل بعینی صحیح نکالیں، پوری جو بنتی ہے۔ اور جتنے مستحق ادارے ہیں بالخصوص شکیل بھائی اکثر یہاں اعلان کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے اپنے علاقے کا ادارہ ہے، مدرسہ ہے، یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کی محنتیں ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی کاروبار کرتے ہیں، یہ ان کا بھی اپنا تجارت کا حساب ہے، لیکن اللہ نے کتنی بہترین شاندار اعلیٰ قسم کی سوچ عطا فرمائی ہے کہ نماز کے وقت کاروبار بند۔ کیا یہ رزق سے محروم ہے؟ کیا یہ کسی کا آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ ایسا کوئی سلسلہ نہیں، لیکن رب کا کتنا کرم ہے کہ وہ لوگ جو شب و روز کاروبار میں پھنسے ہوئے ان سے یہ اچھا بہترین کما لیتے ہیں۔ وجہ یہ کہ انہوں نے جو نماز عبادت کا وقت ہے نا، جو اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے کہ اس میں عبادت کرنی ہے، تو وہ وقت یہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم اللہ رب العزت کے کاموں میں مشغول ہو جاؤ، اللہ رب العزت کی رحمت تمہارے کاموں میں شامل ہو جائے گی۔ اب وہ بندہ کام محروم ہو سکتا ہے، تو ہماری سوچ ہے کہ نماز کے ہم نے دکان بند کی، کسٹمر چلا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ایک کسٹمر گیا نا، پیچھے رحمت ہی رحمت آ رہی ہے، سوچ یہ ہو ہماری۔ تو لہٰذا مدرسے کے ساتھ تعاون کیا جائے، اپنی زکوٰۃ ایسے ادارے کے ساتھ منسلک کی جائے جو مستحق ہو، جسے آپ مستحق جانتے ہو۔ اس وقت ہمارے بے شمار اس قسم کے ادارے ہیں، اہل سنت کے الحمدللہ بہت ادارے ہیں، اور ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے، بہت بڑی تعداد ایسے اداروں کی ہے جہاں پر فنڈنگ نہیں ہے۔ اگر مسلمان صحیح طور پہ زکوٰۃ دینے والا بن جائے، پھر فقیر کہاں نظر آئے، فقراء کہاں پر ہو، پھر سب ادارے بہترین ہو جائے۔ لہذا اندازے سے بچیں، اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پہ ادا کریں، بس یہ سوچتے ہوئے کہ محبوب جو رحمت للعالمین ہیں انہوں نے ایسے شخص پر لعنت فرما دی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آ جائے صدقہ فطر کی طرف۔ صدقہ فطر واجب ہے، اس کا وقت فرسٹ شوال المکرم یعنی عید کا پہلا دن صبح صادق کا جو وقت ہے وہ اس کے وجوب کا وقت ہے۔ صبح صادق سے پہلے جس کا انتقال ہوا اس پر صدقہ فطر نہیں، صبح صادق کے بعد کوئی بچہ پیدا ہوا اس پر بھی صدقہ فطر نہیں، صبح صادق کے وقت جو موجود ہے یہ اس کا اصل صدقہ فطر کا وقت ہے، تو اس وقت جو موجود ہے اس پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ اس شخص پر جو مالک نصاب ہو، صاحب نصاب ہو، جو مالک نصاب ہے، صاحب نصاب ہے، وہ اپنا بھی ادا کرے گا، اپنے چھوٹے بچوں کا بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، نابالغ کا۔ اگر وہ بالغ ہے اور صاحب نصاب نہیں تو اس پر نہیں، لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہے تو وہ صدقہ فطر ادا کرے گا۔ اور اس کے ماتحت جو بچے ہیں، جو اس کی اولادیں ہیں، اگرچہ وہ نابالغ ہے لیکن خود یہ بالغ، خود یہ باپ، یہ شخص یہ تو صاحب نصاب ہے، تو اب شریعت کے مطابق اس کے لیے حکم ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کی بھی صدقہ فطر کی رقم کو ادا کرے۔ وجوب کا وقت صبح صادق۔ بعض لوگ پوچھ لیتے نا کہ عورت کو اگر وہ حاملہ ہے تو اس کے صدقہ فطر، جب تک بچہ دنیا میں نہیں آیا، صبح صادق سے 1 سیکنڈ پہلے یا صبح صادق کے وقت بھی آ گیا، صدقہ فطر واجب ہو گیا اگر اس کا باپ مالک نصاب، صاحب نصاب ہے۔ اور یہ کتنی بڑی شے ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ ہمارے لوگوں نے بڑا آسانی سے یہ کام کیا ہوا ہے، معذرت 4-5 منٹ کچھ اوپر گزر جائے گی مزید۔ وہ یہ کام کیا ہے کہ ہم صرف گندم سے ادا کرتے ہیں، جس کی رقم جو بنتی ہے 240 روپے، بڑے خوشی سے نکال دیں۔ اور یہی بندہ عید کے ایام میں، عیاشوں کے چکر میں، گھومنے پھرنے کے چکر میں، ہوٹلوں میں جانے کے چکر میں ہزاروں روپے لگا دے گا۔ سوچے اس بارے میں کہ یہ صدقہ فطر کیا کر رہا ہے۔ کیا آپ نے صرف شغل ملا کیا؟ کیا آپ کو پتہ ہے یہ صدقہ فطر کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی چیز ہے؟ اب سنیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ کتنی محنت ہوئی روزے میں، 30 روزے رکھے گئے، صبح سے شام تک بندہ بھوکا پیاسا رہا۔ فرمایا محبوب نے کہ روزہ یہ پورے مہینے کی عبادت معلق رہتا ہے، جب بندہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جاتا ہے۔
اور یہاں تک فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرمایا محبوب نے ہم پر صدقہ فطر واجب کیا، فرمایا اس وجہ سے تاکہ روزے میں جو فحش کلام، جو بیہودہ گفتگو ہو جاتی ہے، الفاظ غلطی سے نکل جاتے ہیں، فرمایا صدقہ فطر ان الفاظوں کا بدل بن جائے گا۔ تو یہ تو اتنی بڑی نیکی ہے، جس کی جتنی طاقت ہے اس کے مطابق وہ صدقہ فطر ادا کرے، اور اس کا بہترین وقت عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دیا جائے، پھر عیدگاہ میں تشریف لے آ جائے، پھر عید کی نماز پڑھی جائے، یہ بہترین وقت ہے۔ ورنہ سال میں جب بھی ادا کرے ادائی ہے، اس کی قضا کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا، لیکن بہترین وقت عید کی نماز سے پہلے ہے۔ اب گندم کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو 240 روپے ہے، جو اتنی طاقت رکھتا ہے وہ اس قدر ادا کرے۔ اسی طریقے سے جو کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو 300 روپے 700 روپے بنتے ہیں، 700 روپے، یہ فگر تو ہو ہی سکتا ہے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اب اگر آپ پہلے فگر پہ رکے ہوئے ہیں تو کوشش کریں دوسرے فگر پر آئیں، اس سال آ جائے، ہمت کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کی صورت میں بندہ کامیاب ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا مال کو کبھی کم نہیں کر پاتا، یہ بات یاد رکھیں۔ آج آپ اگر 2 لاکھ کی زکوٰۃ دے رہے، آئندہ آپ حساب لگا لو، آپ 5 لاکھ پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ دے تو 2.5% رہے، لیکن اضافہ کتنا ہو رہا ہے؟ کیلا جب کھاتے ہیں نا تو اس کا چھلکا پھینکا جاتا ہے، چھلکے کو کیوں نہیں کھاتے؟ آپ سمجھتے ہیں نا اس چیز کو کہ یہ اضافی شے، پھینکو۔ تربوز وغیرہ کھاتے ہیں، اس کی چھلکوں کو پھینکا جاتا ہے، کیوں پھینک رہے ہو؟ پیسے سے نہیں آیا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کھانا نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا جو مال ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کھانے کا نہیں ہے، وہ تو غربا وغیرہ فقراء مساکین ان کے لیے ہے، دینی اداروں کے لیے ہے، جو ہمارے زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کے لیے ہے، ان کو اپنے اوپر نہ لگایا جائے۔ تو جو سے زکوٰۃ دی جائے، کھجور سے اگر عمدہ کھجور ہے تو اس مطابق 2400 بنتے ہیں، 4000 بنتے ہیں، اس کے مطابق زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طریقے سے کشمش سے دینا چاہے تو 6400 کی صورت بنتی ہے، اس میں دیا جائے۔ تو یہ صورتحال بنتی ہے، کم از کم 700 کا فگر تو اپنا ہی لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے برکتیں ہوگی۔ اور آخری بات لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے، جب چاند نظر آتا ہے تو وہ رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے، یعنی انعام والی رات۔ اس رات کا نام ہی انعام ہے۔ ہم اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں انعام ملے؟ دنیاوی انعام کے چکروں میں کتنے مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو رب عز و جل کی طرف سے فرمائے لیلۃ الجائزہ، کہ اب شوال مکرم کا چاند نظر ہے، جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، فرمائے یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ اور محبوب نے فرمایا جس نے اس رات قیام کیا اس کا دل اس وقت بھی مردہ نہیں ہوگا جب سب لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ اور ایک موقع تو یہاں تک تھا کہ محبوب نے فرمایا جس نے لیلۃ الجائزہ میں قیام کر لیا، قیام سے کیا مراد؟ صلاۃ و تسبیح کی نماز ہے، فرمایا ایسے شخص پر اللہ نے جنت کو واجب فرما دیا۔ تو کوشش کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا معتکفین حضرات دیگر بھی عبادت میں جو پورا مہینہ مشغول ہوئے، لیلۃ الجائزہ میں وہ بھی باہر آپ کو خرافات میں مشغول نظر آئیں گے۔ کوئی نائی کی دکان پر ہے، کوئی کہاں، کتنا برکت والا وقت ہے وہ ضائع کر رہے ہیں۔ اس رات تو بڑے بڑے عبادت کرنے والے جنہوں نے پورا مہینہ عبادت میں گزارا وہ بھی عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم لیلۃ الجائزہ میں کم از کم صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ کے پھر مسجد سے یہاں سے نکلیں، عشاء کے بعد صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھ لیں، پھر یہ دعائیں مانگی جائے، اللہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، ہمیں انعام کی صورت میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں، رمضان المبارک کی عبادتوں کو قبول فرما دیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا